سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا مولانا محمد وسلم صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، گر ہو ذوق یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ یہ اللہ کے ولیوں کا معائنہ ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، نہ ہی وہ دنیا میں غمگین ہوں گے۔ حضرات گرامی، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں بھی خبرداری کا بورڈ نہیں لگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اپنے نبی کا ذکر کیا لیکن خبرداری کا بورڈ نہیں لگایا۔ 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن میرے رب نے کسی نبی کا ذکر کرنے سے پہلے خبرداری کا بورڈ نہیں لگایا۔ میرا رب علیم و خبیر ہے، وہ جانتا تھا، وہ جانتا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اسی لیے میرے رب نے اپنے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے خبرداری کا بورڈ لگا دیا۔ وجہ یہ کہ میرے رب نے فرمایا نبی پہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن میرا ایک گروہ، میرا ایک دوستی گروہ، میرے ولی اس دنیا میں آئیں گے تو ان پہ انگلی اٹھانے والے ہزاروں لوگ ہوں گے۔ اسی لیے میرے رب نے پہلے ہی سے خبرداری کا بورڈ لگا دیا۔ آپ حضرات اس دنیا میں بھی کہیں بجلی گھر میں چلے جاتے ہیں تو بجلی گھر کے بورڈ کے پاس میں ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے خطرہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں ان پڑھ بھی آتے ہیں، جاہل بھی آتے ہیں، پڑھے لکھے بھی آتے ہیں، دانش مند بھی آتے ہیں، لیکن وہ بجلی گھر والوں نے پہلے ہی سے خطرہ لکھ رکھا ہے کہ بھائی جان آنے والے خبردار رہیے، ہوشیار رہیے، یہاں ہاتھ ٹچ کرنے سے، کرنٹ پڑنے سے اپنی جان سے تم ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اسی لیے یہ خطرے کا جگہ ہے اور خبرداری کا بورڈ لگا لیا ہے، وہ خطرے کی جگہ۔ اسی لیے میرے رب نے اپنے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے، ان کا ذکر کرنے سے پہلے لفظ اللہ لایا۔ اللہ جانے خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، تو میرے رب نے خبرداری کا بورڈ اس لیے لگایا۔ ہم بجلی گھر میں جاتے ہیں، ہم بجلی گھر میں ہاتھ لگائیں گے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اسی لیے میرے رب نے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے خبرداری کا بورڈ اس لیے لگایا، خبردار اے ایمان والو، یہ ولی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، ان کے گروہ میں، ان کی جماعت میں بیٹھنے سے پہلے آپ خبردار ہو جائیے۔ اللہ کے ولی کی دربار میں اگر آپ بیٹھتے ہیں تو اپنے دل کو سنبھال کر بیٹھیے، اور اللہ کے ولی کی نظر دلوں پہ ہوتی ہے، اور علماء کرام کی محفل میں آپ بیٹھو تو اپنے زبان کو سنبھال کر بیٹھیے، اس لیے کہ علماء زبان سے آپ کوئی غلط الفاظ بولنے سے آپ پہ کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے، اور ولی کی دربار میں، ولی کی قیام گاہ میں بیٹھنے سے اپنا دل سنبھال کر بیٹھنا، کیونکہ ولیوں کی نظر دلوں پہ ہوتی ہے۔ آپ کہیں لائٹ پہ ہاتھ لگائیں گے تو آپ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یا رب نے فرمایا خبردار، ولی کی شان میں گستاخی کرنے والے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ جاؤ گے۔ اسی لیے آپ خبردار رہنا، ولی کی شان میں کبھی گستاخی مت کرنا۔ اگر آپ نے ولی کی شان میں گستاخی کر لی تو آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، آپ کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ وجہ یہ کہ آپ ایمان سے بھی نکل چکے ہو، آپ ایمان سے خارج ہو چکے ہو، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو اپنا دوست مانا۔ خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، وہ دنیا میں غمگین نہیں ہوں گے، ان پہ کسی کا خوف نہیں چلے گا۔ اللہ کے ولی صرف رب سے ڈرتے ہیں اور عشق مصطفیٰ میں جھوم کر عبادت کرتے ہیں۔ ہم ہر ولی کا میلہ لگاتے ہیں، وجہ یہ کہ انہوں نے رب کو راضی کیا، وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے، رو رو کے رب کو راضی کیا کرتے تھے۔ جو رب کے سامنے جھکتا ہے تو میرا رب تمام کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ اسی لیے آج بھی ہم ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، ولیوں کا چرچا کرتے ہیں، اس میں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رب کو راضی کیا، اور رب کو راضی کرنے والوں کو رب نے فرمایا یہ میرے دوست ہیں۔ حضرات گرامی، یہ ربیع الاخر کا مہینہ ہے، 11ویں شریف کا مہینہ ہے،
تو عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں تھی. یہ 11ویں کا معنی ہے، ولیوں کے ولی کا معنی ہے. اسی لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی وہی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جو ولیوں کے بارے میں رب نے فرمایا. عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کا زمانہ ہے، مدرسہ میں پڑھنے کے لیے کسی قافلے سے جانے کا ارادہ کیا. اپنی والدہ سے پوچھا، اماں جان میں علم حاصل کرنے کے لیے یہ ملک چھوڑ کر کے دوسرے ملک جا رہا ہوں. تو والدہ نے کہا ہے بیٹے اب علم کے لیے بھلے ہی جاؤ، آپ کو اجازت ہے. ماں نے اجازت دیا لیکن ایک نصیحت کی، بیٹے کبھی بھی اپنی زبان میں جھوٹ مت بولنا، سچ سچ بتا دینا. اب ماں جب تیاری کرنے لگی تو عبد القادر جیلانی کی جو جیب میں پہنا ہوا جو کرتا تھا اس کے اندر سے 40 اشرفیہ یا 40 دینار سلک کے رکھ دیے اور فرمایا بیٹے یہ آپ کے سفر میں کام آئیں گے، یہ آپ پہن لو، کبھی بھی راستے میں جھوٹ مت بولنا، یہ میری والدہ کی نصیحت ہے. اب جو قافلہ روانہ ہوا اس کے ساتھ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے. چلتے چلتے ایک ایسی گفا کے پاس پہنچے، وہاں ڈاکوؤں کا اڈا تھا. وہ ڈاکو ایسے ہی بیٹھے تھے جو ہمیشہ جو قافلہ جاتا تھا اس کو لوٹ کر اس سے جو سامان ملتا تھا وہ سامان اپنے قبضے میں کر کے ان کو وہاں سے روانہ کر دیتے تھے. ان سے جو گھوڑے اونٹ خچر وغیرہ تھے ان کو بھی لوٹ لیا کرتے تھے، ان کے ہتھیار بھی لوٹ لیا کرتے تھے. سب نے آ کر کے گھیرا لیا، سب نے پکڑا. عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے بھی مسافر تھے سفر کرنے والے تھے سب کو چوروں نے پکڑا. تو ڈاکو نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس کیا ہے. تو ہمیشہ یہ اصول رہتا ہے کہ چور کے سامنے جو بھی سامان ہے وہ ہم ظاہر نہیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن جو بھی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور ہر ڈاکو نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے، تو عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہے، 40 دینار ہے. تو وہ اس وجہ سے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بچہ ہے. اب سارا قافلہ لوٹ چکا ہے، مسافروں کو لوٹ لیا، ان کا مال ڈاکو نے اپنے قبضے میں کر لیا. اب بڑے سردار کے پاس پہنچے جو ان ڈاکو کا سردار تھا، کہا کہ سب مال لوٹ لیا، سب گروہ کو لوٹ لیا. کہا ہاں سب کا مال اپنے قبضہ میں کر لیا ہے، لیکن اے سردار ایک ان میں سے ایک ایسا بچہ ہے جس سے ہم سب نے ایک ایک ہو کر کے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے. تو اس نے ہر بار یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہے یا میرے پاس 40 دینار ہے. اب پتہ نہیں وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ. اب اس سردار نے کہا کہ اس بچے کو میرے سامنے لاؤ. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے اشعار پڑھا تھا کہ نگاہ بلی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ کے ولی اگر سچی دل سے کسی کافر پہ نظر ڈال دے تو اس کی دل کی دنیا بدل رکھتے ہیں. اب جو سردار تھا سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، عبد القادر جیلانی کا بچپن کا زمانہ ہے، وہ آ کر کے سامنے کھڑے ہوئے، جب نظر ڈالی اس ڈاکو پہ تو ڈاکو تھرتھرا گیا. پوچھا آپ کے پاس کیا ہے بیٹے؟ کہا کہ 40 اشرفیہ ہے. تو کہا کہاں ہے؟ اپنے گریبان کو کھولا، کہا کہ یہ ہے، ایک ایک گن کر کے 40 دیا. کہا کہ بیٹے سارے قافلے والوں نے تو جھوٹ بولا، لیکن آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا کہ جب میں گھر سے روانہ ہو رہا تھا، جب راستے میں سفر کے لیے گھر میں تیاری کر رہا تھا تو میری امی جان نے، میری والدہ محترمہ نے نصیحت کی تھی کہ بیٹے کبھی بھی جھوٹ مت بولنا. میں اپنی ماں کا وعدہ فراموش کبھی نہیں کروں گا. میری ماں سے کیا ہوا وعدہ میں پورا کروں گا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اب دیکھ نگاہ ولی، اللہ کے ولی کی نظر تو پڑ چکی تھی، اب وہ ترترا گیا. کہا کہ یار ہم نے تو رب جو رحیم و کریم ہے، بڑا مہربان ہے، اس کے سامنے ہزاروں جھوٹ بولے، ہزاروں لوگوں کو لوٹ لیا، ان کا مال ہم نے قبضہ میں کیا، کبھی سچ بولا ہی نہیں. لیکن آپ ایک چھوٹے سے بچے اپنی والدہ کے کیے ہوئے وعدے کو بھی کبھی بھول نہیں سکتے ہو، تو ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں کہ ہم اپنے رب کو بھی بھول کر بیٹھے ہیں. کہا کہ آئے بیٹے آپ کوئی عام آدمی نہیں، کوئی رب کے ولی لگتے ہو. میں نے یہ سارا ڈاکوؤں کا اڈا چھوڑ دیا، سب ڈاکوؤں سے کہا کہ میں آپ سے نصیحت کرتا ہوں کہ یہ مال آپ کا ہے، یہ لوٹ لیا یہ تمہارا ہے، لے لو. میں نے آج اپنے اس گناہ سے توبہ کر لیا ہے اور میں اس ولی سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کبھی یہ چوری نہیں کروں گا. آپ جانو یہ آپ کا مال جانے. ان سب کا وہ سردار تھا
انہوں نے کہا بھائی اگر آپ نے توبہ کر لی ہے تو پھر ہمارے یہ مال کس بات کا ہے، ہم بھی مال ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب فوراً سارے لوگ جو تھے ان کو بانٹ کر کے دے دیا، انہوں نے توبہ کی اور وہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بنے۔ تو نگاہ ولی، اللہ کے ولی چوروں پہ نظر ڈال دیں، ڈاکوؤں پہ نظر ڈال دیں تو چوروں کو ولی بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے خبرداری کا بورڈ لگایا، خبردار یہ گروہ ایسا ہے، یہ میرے ولی ایسے دوست ہیں، اگر دنیا میں جھوٹ بول دیں تو میں رب ان کو سچ ثابت فرماتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے ولی کی آپ صحبت میں بیٹھو، یا کوئی رب کا ولی آپ کے گھر آ جائے تو اپنے دل کو ہمیشہ سنبھال کر بیٹھنا، کیونکہ ولیوں کی نظر دلوں پہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے ولیوں سے محبت کرو، رب تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں اور آل نبی ہیں، میرے نبی کی اولاد ہیں۔ قیامت کے دن آپ نے کسی ولی کا جھنڈا اٹھایا ہے تو وہ کہے گا میرا ہے، تو میرا نبی کہے گا یہ بھی میرا ہے۔ آپ قبر میں جاؤ، نماز پڑھ کے جاؤ، اس کے مصطفیٰ میں ڈوب کر جاؤ، ولی سے محبت کر کے جاؤ۔ جب قبرستان میں پہنچو گے تو فرشتے سوال و جواب کرنے والے آئیں گے، منکر نکیر آئیں گے۔ اگر اس جگہ میرا محبوب فرما دے کہ یہ میرا ہے چھوڑ دو، تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ حضرات گرامی، بیل الدانا ایک بزرگ درویش تھے جس کو لوگ مجذوب اور پاگل سمجھا کرتے تھے، بغداد کے رہنے والے تھے، اور جنید بغدادی والے اسی علاقے میں رہنے والے تھے۔ بیل الدانا درویش تھے جو مزدوری کرتے تھے، اور جو پیسہ روپیہ جو ملتا تھا اس کا جو پیسے کی مٹھائی لے کر کے اس گلی میں جو بھی بچے ہوتے تھے ان کو تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور صرف اتنا بولتے تھے کہ علی علی ہے، یعنی اس کو علی سے عشق تھا، علی سے محبت تھی۔ اس ٹائم زبیدہ بیگم تھی اور ہارون رشید بادشاہ تھے۔ تو ہارون رشید سے کسی نے کہا کہ ایک ایسا مجذوب درویش ہے جو گلی گلی میں گھومتا ہے، کہتا علی علی ہے، دوسرا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ تو جنید ہارون رشید نے اعلان کر دیا کہ بھائی اس جو یہ مزدور ہے بیل الدانا، اس کو کوئی مزدوری پہ نہ لے جائے، آج کا دن چھوڑ دو، اس کو کوئی مزدوری پہ نہ لے جائے، یہ بیٹھا رہے۔ پورا دن بیٹھا رہا، کوئی مزدوری ملی نہیں۔ شام کو بچے آئے، ادھر ادھر کہا کہ آپ نے کچھ کھلایا نہیں، تو چلے گئے جنگلات میں، چلے گئے، رب کی بارگاہ میں رو کے دعا مانگی، مولا میں نے تیرے علی سے محبت کی، اس کا صلہ مجھے یہ ملا ہے کہ میں 1 روپیہ مزدوری کرتا تھا، وہ مجھے مزدوری بھی نہیں ملی۔ اب رب سے غیب سے آواز آئی ہے بندے اتنے دن مزدوری کرتا تھا، آج آپ جا کر کے بغداد کی بازار میں گھروندے بناؤ، جنت کا ٹکٹ دو، جو لینا چاہے اس کو دے دینا، آج کے بعد آپ مٹھائی مت کھلانا، چلے جاؤ۔ اب بیل الدانا واپس آئے، بازار کے بیچ میں بیٹھ گئے اور مٹی کے گھروندے بنا رہا تھا۔ اسی راستہ سے زبیدہ بیگم نکلی، کہا کہ اے بیل الدانا اب کیا بنا رہے ہو؟ کہا کہ جنت بنا رہا ہوں۔ کہا کہ بیچ رہے ہو؟ بیل الدانا نے کہا میں بیچ رہا ہوں۔ کتنی قیمت ہے؟ کہا کہ آپ کے جو پہنا ہوا ہار ہے وہ مجھے دے دو، میں آپ کو جنت میں ٹکٹ دے رہا ہوں، آپ کا محل جنت میں بن جائے گا۔ اب وہ زبیدہ بیگم کی کوئی عام عورت نہیں تھی، اس نے اپنی محل میں بھی بغداد سے لے کر کے مکہ مکرمہ تک ایک نہر کھدوائی تھی، اس کا خرچہ سارا مہر میں مانگا تھا۔ وہ ایک نیک عورت تھی، اسی لیے اس نے کہا لو یہ ہار مجھے دو۔ اب ہار لے کر کے اس بیل الدانا نے ایک گھروندہ بنایا ہوا تھا، اس کو مٹا دیا، کہا کہ آپ چلے جاؤ، آپ کا جنت میں گھر بن چکا ہے۔ درویش تھے، رب کے مزدور بندے تھے۔ اب زبیدہ بیگم چلی گئی، رات کو ہارون رشید سوئے ہوئے ہیں، خواب میں ایک محل نظر آیا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے جنت میں یہ زبیدہ بیگم کا محل ہے۔ اب خواب میں وہ اٹھا، کہا کہ میں اب جا رہا ہوں۔ وہ اس محل کے سامنے پہنچا تو کوئی چوکیدار آئے، روک دیا کہ بھئی آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ کہا کہ میری بیگم کا ہے، میں کیسے نہیں جا سکتا ہوں؟ کہا کہ دنیا میں آپ اپنی بیگم کے پاس جا سکتے ہو، محل بن چکا اس پہ، یہ تو اس نے نیکی کی ہے، نیک اعمال کیے ہیں، اسی لیے یہ محلات اس کا ہے۔ اب رات کو خواب سے اٹھے، پریشان، بادشاہ بھی تھا اور نیک بھی تھا، پریشان ہوا، صبح نکلا کہیں ڈھونڈنا، وزیروں سے کہا کہ بیل الدانا کہیں ہو تو اس کو ڈھونڈو۔ اب گئے بیل الدانا کے پاس، وہی گھروندے بنا رہا ہے، جنت کا ٹکٹ ہے بھائی، جو لینا چاہے لے لو۔ اب وہاں پہنچے بیل الدانا کے پاس، کہا بھائی بیل الدانا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں، جو خریدنا چاہے وہ خریدے۔ اب کہا کہ کتنے میں بیچو گے؟
اب بہلول دانا نے بھی بادشاہ کو سبق سکھایا کہ آپ کی بادشاہی مجھے دے دو اور میں یہ محلات جنت میں آپ کو دیتا ہوں۔ کہا کہ کل تو تھوڑی سی قیمت پہ بیچ رہے تھے، آج آپ اتنی قیمت کیوں بڑھا رہے ہو؟ بہلول دانا نے کہا کل خریدنے والا بغیر دیکھ کے آیا تھا، آج دیکھ کر کے خریدنے والا آیا ہے، اب مول بھی اونچا ہوگا، اس کی قیمت بھی اونچی ہوگی۔ کل جو خریدنے آیا تھا وہ جنت دیکھ کر کے نہیں آیا تھا، آج آپ رات کو جنت دیکھ کر کے آیا۔ اب ولیوں کی نظر وہاں بھی پہنچ چکی ہے کہ اس کو رات خواب میں ہی محلات آیا، آپ کی بادشاہی مجھے دے دو، میں محلات آپ کو جنت میں دے دوں۔ وہ ایک سبق تھا۔ اسی لیے اللہ کے ولی رب کے دوست ہیں، وہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ رب پورا فرماتا ہے۔ اسی لیے رب کے ولیوں سے ہمیں محبت کرنا چاہیے، ان کے عرش میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے، ان کا ہم دنیا میں چرچا کریں گے، میرا رب آپ کو آسمان میں چرچا کرے گا کہ میرے دوستوں کا چرچا کرنے والے ہیں، یہ میرے محبوبین سے دوستی رکھنے والے ہیں۔ اپنے محبوب سے عشق رکھو، محمد مصطفیٰ سے تڑپ رکھو، 5 وقتہ نماز پڑھو، جو آپ کو ملے رب کی راہ میں خیرات کیا کرو، اسی لیے میرا رب خیر سے راضی ہے۔ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں تو صرف اپنا فائدہ ہوتا ہے، لیکن میرا رب اچھے کام سے راضی ہوتا ہے، برے سے ناراض۔ ہم نیکی کرتے ہیں اپنا فائدہ ہوگا، ہم خیرات کریں گے ہم ہی کھائیں گے، لیکن میرے رب کے نام پہ دیں گے، میرا رب راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے ہر ایک دنیا میں آنے والا یہی چاہتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ قاری قرآن اچھے لحاظ سے پڑھتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، نمازی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اب مؤذن آذان دینے والا بھی یہ دل میں تسلی کرتا ہے کہ میں ایک ایسی آذان دوں کہ میرا یہ آذان رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے۔ اپنی مسجدوں کو آباد رکھا کرو، رب کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں مانگا کرو۔ اسی لیے یہ دنیا مومن مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ اپنا ایمان کی حفاظت کیا کرو، اپنے بچوں کو نصیحت کیا کرو تاکہ وہ نماز پڑھیں۔ یہ بچے اگر نماز نہیں پڑھیں گے، نیکی نہیں کریں گے تو یہ گناہ کریں گے، اس کا بوجھ اپنے ماں باپ کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ آپ کی حکومت اپنی اولاد پہ چلتی ہے۔ آپ اپنے بچے کو مزدوری کے لیے بھیج سکتے ہو، کھیتی میں سینچائی کے لیے اس کو آرڈر دے سکتے ہو، ہر چیز کی نصیحت کر سکتے ہو، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ بیٹے آج جمعے کا دن ہے، یہ کام چھوڑ کے جمعہ میں چلا جا، کوئی نہیں کہتا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن آج جو ہم مسلمان جس استھتی پہ چل رہے ہیں، ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ میرا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ کیوں کہ میرا رب ناراض ہو چکا ہے کہ اپنے گھر کے دروازے بھی ہمارے لیے بند ہو چکے ہیں۔ بھائی لاک ڈاؤن میں ہم نے سنا کہ بھائی اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کوئی مسجد میں نہیں جا سکتا، یہ میرے رب کی ناراضگی ہے، کیونکہ ہم رب کو بھول گئے ہیں۔ کسی بزرگوں کا قول ہے، محبوب کا بھی فرمان ہے، جب آپ کی مسجدیں خالی ویران نظر آئیں گی تو صفا خانے بھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج بھی یہی حال ہے کہ مسجدیں خالی ہیں، صفا خانے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا ترتر ایمان کمزور ہو جا رہا ہے۔ ہم رب کی بارگاہ میں خیرات دینے سے کتراتے ہیں، کوئی اللہ کی راہ میں مانگنے کے لیے آئے تو ہم کترا کے دیتے ہیں، بڑی خوشی سے نہیں دیتے ہوں۔ بھائی وہ مانگنے والا کسی اور کے نام پہ نہیں مانگ رہا ہے، وہ میرے رب کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ اپنے رب کے نام پہ دو گے تو میرے رب سے تمہارا سودا ہو جائے گا، میرا رب تم پہ راضی ہو جائے گا۔ وہ راضی کا ہے، وہ رزق دینے والا۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، عیب دار ہیں، لیکن میرا رب ہمارا رزق کبھی نہیں روکتا ہے۔ ہم بے شکر ہیں، کبھی بھی رب کا شکر نہیں کرتے ہیں۔ آج ایسا ہے کہ اتنا اناج ہوا کم ہوا، لیکن کبھی یہ زبان سے ہم نہیں بولتے کہ میرے رب کا شکر ہے، بہت اچھا ہوا ہے۔ اسی لیے کبھی ہمیں دنیا میں غمی بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی، تو خوشی میں بھی رب کا شکر کیا کرو، غمی میں صبر کیا کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ غم کے دن بھی گزار دے گا اور خوشی کے دن بھی آنے جانے والا میرا رب کریم ہے، رحیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ گنہگار کے بولنے میں کوئی لفظ بڑا بول گیا ہوں، آپ کو برا لگا ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور کوئی لفظ غلط بول گیا ہوں تو میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔